حقانی درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بنعمة النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اور حکم دیا ہے ہمارے اور آپ کے رب نے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں موجود ہیں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو ڈانٹو نہ ان کو پھٹکارو۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے بلکہ ان کے سامنے عاجزی کے باوجود جھکا دیں، اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے باوجود جھکا دیں اور دعا کریں کہ اے اللہ رب العزت، اے میرے پاک پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہے۔ حقانی درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم رحمۃ اللہ علیہ شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحبه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا، ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا، لیکن یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن پاک میں اور جگہ، بہت سے جگہ پہ یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اب اگر ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں جس طریقے سے ان کی خدمت کریں گے اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اجر دے گا۔ مثلا سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو تاکید کر دی اس کے ماں باپ کے واسطے۔ اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا تھک تھک کر اور 2 برس میں دودھ چھڑانا ہے، 2 برس میں دودھ چھڑانا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرا حق اور اپنے والدین کا حق مانو کیونکہ تمہیں دوبارہ میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکتے، ہماری پکڑ بہت مضبوط ہے، ہماری گرفت بہت مضبوط ہے، اس لیے تم دنیا سے تیاری کر کے آؤ،
اپنے والدین کی خدمت کر کے آؤ، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کر کے آؤ، ورنہ یہ تمام جو عبادتیں ہیں اللہ رب العزت یہ ہمارے منہ پر مار دے گا۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو اس کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا من ادرک والدیہ، اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور عرض کیا ما حق الوالدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، والدین کے کیا حق ہیں، ماں باپ کے کیا حق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جنتک و نارک، ہم جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ اگر آپ ان کی خدمت کریں گے تو آپ جنت کے مستحق بن جائیں گے، آپ جنت کے حقدار بن جائیں گے، اور اگر ان کی نافرمانیاں کر کے چلے گئے تو پھر آپ جہنم میں جلیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب ہمیں اپنے غریبہ کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، کتنا مانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد ہوگی، جو نیک اولاد ہوگی وہ اپنے ماں باپ کو اگر محبت کے نظر سے ایک مرتبہ دیکھے گی، اللہ رب العزت اسے ایک حج کا ثواب عطا فرما دے گا، ایک حج کا ثواب۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ دن بھر میں محبت کی نظر سے 100 مرتبہ دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دن بھر میں محبت کی نظر سے 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرشد ہمیں اور آپ کو جنت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم مرشد کے حکم کو مانیں گے تو ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ یہ اللہ کے اولیاء لوگ ہیں، ان کی زیارت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کے جو کلام ہوتے ہیں، ان لوگوں کے جو زبان سے نکل جاتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے خوش ہو کے کچھ بول دیتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، ہمارے لیے وہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کے حکموں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو
بے ادبیوں سے ہم لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی رسول کریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور فرمایا من احق بحسن صحابتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے من احق بحسن صحابتی، کس کے ساتھ اچھا، میرا حسن سلوک کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ وہ شخص فرماتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ وہ شخص فرماتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی جواب دیتے ہیں ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ تین مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ جب وہ شخص فرماتا ہے، کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ جواب دیا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں مرشد بھی یہی حکم دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے بعد بھی ہماری عبادتیں قبول ہوں گی جب ہم ان کی خدمت کریں گے۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیائہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور آپس میں دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے سارے حاجیوں کا حج قبول ہو گیا، لیکن ایک شخص ابراہیم بلخی نام کا وہ شخص ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کئی حج کر چکا تھا لیکن کوئی حج قبول نہیں ہوتا تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب صبح ہوئی اس کے بارے میں تحقیق کرنے لگے، پتہ کیا کہ بلخ کا رہنے والا خیمہ کہاں ہے۔ پتہ چلتا ہے بلخیوں کے پاس جاتے ہیں اور فرمایا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہ تم میں سے ابراہیم بلخی کون ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار شخص ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب اتنا سنتے ہیں تو حیرت میں ہو جاتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میں یہ کیا سن رہا ہوں، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ فرمایا وہ کہاں خیمہ لگایا ہے؟ فرمایا پہاڑی کی دوسرے جانب ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہے، وہ اسی کے اندر عبادت کرتا ہوگا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص خیمے کے اندر نماز میں مشغول ہے۔ سوچنے لگے کہ اے میرے پروردگار، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے اور یہ تیری عبادت میں مشغول ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب وہ شخص ابراہیم بلخی جب سلام پھیرتا ہے اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب سلام کرتے ہیں اس کو، تو وہ شخص یہی کہتا ہے کہ اے مالک بن دینار، آپ یہی کہنے آئے ہیں کہ اس سال بھی تمہارا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا کہ ہاں۔ آخر ماجرا بتاؤ، کیا ایسا معاملہ ہے جو تو اتنی عبادت کرتا ہے اور تیرے حج قبول نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ پھر آج میں بتا ہی دینا چاہتا ہوں، میں پہلے شراب نوشی کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں تھا۔ جب میں گھر آیا تو میری ماں نے کہا بیٹا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ غلط کام ہے، یہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے۔
اتنا ماں کا کہنا تھا کہ ابراہیم بلخی فرماتے ہیں کہ میں ایک زوردار تماچا لگاتا ہوں اور بغل میں ایک کڑاہی تھی گرم، ماں اسی میں جا کر گر جاتی ہے، اسی میں جا کے گر جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کوئی خبر نہیں ہے، نشے میں ہے، لوگ ان کو پکڑ کے ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ و آل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیائہ و امتی اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ لوگ انہیں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں ابراہیم بلخی کو۔ ابراہیم بلخی نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب صبح ہوا میں ہوش میں آیا تو میں پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میں اپنے ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں تو دنیا سے چلی گئی، تمہاری ماں نے یہ کہہ چکی تھی کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ اب مت دکھانا، نہ میرے جنازے میں وہ شریک ہو، نہ وہ میرے مٹی میں شریک ہو، کسی چیز میں وہ موجود نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کی جنازہ ہو گئی، اس کی مٹی بھی ہو گئی اور تجھے خبر نہیں دیا گیا۔ اتنا سننا تھا۔ ابراہیم بلخی فرماتے ہیں کہ میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی، اور جس ہاتھ سے میں اپنی ماں کو تماچا مارا تھا میں وہ ہاتھ اپنے جسموں سے جدا کر دیا کہ جو ہاتھ ہمارے ماں کے اوپر اٹھ گئے وہ ہاتھ اب ہمارے جسم میں نہیں رہیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک زوردار تماچا لگاتے ہیں ابراہیم بلخی کو اور کہا کہ تو اسی لائق ہے، تو اسی لائق ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم بلخی کے پاس سے جب چلے جاتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، جب سوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ کہا کہ اے مالک بن دینار تو کیوں تماچا لگا دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسا ایسا بیان فرمایا اور مجھے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے ایک زوردار تماچا لگا دیا۔ کہا کہ اے مالک بن دینار، اس کی ماں اتنی ناراض تھی، جب وہ فرشتے اسے اٹھا کر جہنم کے اندر لے جانے لگیں گے تو وہ مڑ کے اپنی ماں کی طرف نظر دیکھے گا، کہے گا کہ ماں میں جا رہا ہوں جہنم کے طرف۔ ماں دیکھے گی نہیں، پھر دوبارہ وہ کہے گا ماں یہ لوگ مجھے لے جا رہے ہیں، پھر بھی ماں کچھ نہیں بولے گی۔ تیسری مرتبہ ابراہیم بلخی جب فرمائیں گے کہ ماں یہ لوگ مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں، میری ماں تو مجھے بچا لے۔ ماں کا ممتا دیکھ لیجئے، ماں فوراً پلٹ جائے گی اور کہے گی کہ اسے چھوڑ دو، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا لخت جگر ہے۔ حقانی درود شریف۔ اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ و آل بیتہ و اولادہ و ذریاتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیائہ و امتی اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے مرشد بار بار اس باتوں کو فرماتے ہیں، بیان میں ہر ہفتہ بھی فرمایا جاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ بیوی کے حقوق کو چھوڑ کر بس ماں باپ کے ہی حقوق میں لگ جائیں۔ جو ماں باپ کا حقوق ہے وہ ماں باپ کو کا ادا کریں، اور جو بیوی کا حقوق ہے وہ بیوی کا ادا کریں۔ ہمارے اور آپ کے مرشد ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنا انمول تحفہ یہ درود شریف اور یہ جو کلمے جس کا ہم اور آپ ورد کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کتنا انمول دیے، کتنی انمول چیز ہے، اس کے بارے میں بیان فرما دیتا ہوں، جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ دجال کے بارے میں پوچھا کہ جب دجال آئے گا
تو اس کی کیا علامت ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا کہ دجال آنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب دجال کو آنے کا وقت ہوگا اس سے 3 سال پہلے اس کی یہ علامتیں ہوں گی پہلے سال کی کہ اللہ رب العزت آسمان سے 30% بارش برسانا بند کر دے گا، اور 30% جب بارش نہیں ہوگی تو زمین سے اناج اور غلے بھی پیدا ہونا 30% بند ہو جائے گا۔ غور سے سنیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کے مرشد کس طریقے سے بچا رہے ہیں، اس میں وہی بات آئے گی۔ 30% بارشیں بند ہو جائے گی، غلے اناج پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، دنیا والوں کے سامنے مشکلوں کی گھڑی شروع ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سال کی علامت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے سال کی علامت یہ ہوگی کہ 60% آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت 60% بارش برسانا بند کر دے گا، تو پھر 60% زمین سے غلے اناج بھی پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ اب لوگ غربت کے طرف جائیں گے، اب لوگ غریبی کے طرف جائیں گے، اب لوگ بھوکمری کے طرف جائیں گے، ہاہاکار مچ جائے گا۔ جب تیسرے سال کی بات علامت فرمائی، جب فتنہ دجال آئے گا تو تیسرے سال کی یہ علامت ہوگی کہ آسمان سے اللہ رب العزت بالکل بارش برسانا بند کر دے گا، ایک دم بارش ہوگی ہی نہیں۔ اور جب آسمان سے بارش ہوگی ہی نہیں تو زمین کچھ چیز پیدا نہیں کر سکتی، زمین سے کچھ غلے پیدا نہیں ہوں گے، تو بالکل ہاہاکار مچ جائے گا، بالکل پریشانیوں کا سبب ہر شخص کے پاس ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ دجال آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آ جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کھانے والی چیز ہوگی، ایک ہاتھ میں کھانے والی چیز ہوگی، گرم گرم روٹیاں ہوں گی۔ تو فرمایا گیا کہ کچھ لوگ اس سے مانگ لیں گے، اور جب وہ کھائیں گے، ایک لقمہ ڈالیں گے، ان کے ایمان اسی وقت نکل جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے ہاتھوں سے چھین لیں گے اور وہ بھی کھائیں گے، ان کے بھی سینے سے ایمان نکل جائے گا۔ اب دیکھیے کہ مرشد ہمیں اور آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ یعنی ایک ہاتھ میں گرم گرم روٹیاں ہوں گی، دوسرے میں ہاتھوں میں بھی کھانے والے پھل فروٹ ہوں گے، لوگ اسے کھائیں گے تو ان کے سینے سے ایمان نکل جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور لوگ جو ہوں گے جو اس کے ہاتھوں سے روٹیاں، یعنی اس کے ہاتھوں سے پھل فروٹ، اس کے ہاتھوں سے کاجو اور بادام کھانے والی چیزیں نہیں لیں گے، ان کے کیا ہوں گے؟ ان کی غذا کیسی پوری ہوگی؟ ان کی بھوک کی شدت کیسی پوری ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی غذا یہی ہے کہ وہ کلمہ شہادت جب پڑھیں گے اور کلمہ استغفار پڑھیں گے، کلمہ لا حول پڑھیں گے اور درود شریف کی کثرت سے ورد کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے بھوک کو مٹا دے گا، ان کو کھانے کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہی ان کی غذا ہے، یہی ان کا کھانا ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھیں گے، کلمہ شہادت، کلمہ سبحان، کلمہ استغفار، کلمہ لا حول، اور یہ جو درود شریف کا ورد کرتے ہیں ہم لوگ، یہی ان کی غذا ہوگی۔ یہ جب پڑھیں گے ان کے اندر بھوک کی شدت کی کوئی پتہ ہی نہیں چلے گی، یہی ان کے لیے کھانا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے مرشد نے پہلے سے انتظام فرما رہے ہیں، پہلے سے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ راستہ بتلا دیا کہ اگر تم فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ اس حقانی انجمن کے اندر آؤ، اور یہ جو وظیفہ دیا گیا، یہ جو حقانی درود شریف، اس کی کثرت سے پڑھو اور کثرت سے ورد کرو، اور یہ جو کلمے دیے گئے ہیں، جو وظیفے دیے گئے ہیں، اس کی کثرت سے اس کو کثرت سے پڑھو تاکہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اب کیسا سہولت ملے گا؟ کیوں کہ جب اس کے ہاتھ سے روٹیاں جو لوگ لیں گے، اس کے ہاتھ سے جب کھانے والی چیز لیں گے تو اس میں بہت سے نمازی بھی ہوں گے، اس میں بہت سے نمازی ہوں گے، لیکن جو بچنے والا شخص ہے،
جو بچنے والا انسان ہے وہ وہی شخص بچ سکتا ہے جو کلمے کا پڑھنے والا ہوگا، جو کلمہ سبح کا پڑھنے والا ہوگا۔ یعنی جو ہمارے اور آپ کے مرشد نے جو وظیفے کے اندر سجا کے دے دیا ہمیں اور آپ کو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اس کی اہمیت نہیں کریں گے تو پھر ہم اور آپ بھی وہی فتنہ دجال کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اس لیے مرشد ہمیں دے دیا، ہمیں اور آپ کو بچانے کے لیے یہ راستہ دے دیا کہ ہمارے جو مرید ہیں وہ کس طریقے سے بچیں گے۔ مرشد اپنے مریدوں کی خبرگیری کرتا ہے، مرشد اپنے مریدوں کی خبرگیری کرتا ہے، اپنے مریدوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہم اور آپ یہی سوچتے ہوں گے کہ مرشد ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں۔ یہ لوگ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے مرشد کے حکم کی تابعداری کرنا چاہیے، اپنے مرشد کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ زیارت کر رہے ہیں، ایسے اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان کا زیارت کرنا بھی ہمارے لیے ثواب، ان کو دیکھنا بھی ہمارے لیے ثواب۔ تو آج ہم اور آپ اس ثواب سے محروم نہ ہوں، اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے تو پھر ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو اس لیے ہم اور آپ اسے کثرت سے پڑھیں گے، اور جو مرشد حکم دے رہے ہیں ہم اور آپ اسی پر عمل کریں گے۔ دنیا کی بات کو ہم نہ دیکھیں، کیوں کہ جب ہم مرید ہو گئے، جب ہم بک گئے تو اب ہم انہی کی سنیں گے، ان کے علاوہ دوسرے کی نہیں سنیں گے۔ سنانے والے بہت سے آئیں گے لیکن ہم ان کی نہیں سنیں گے۔ کیوں کہ ہم جب اپنے مرشد کو مان لیے اور یقین کر لیے تو بس ہمارا مرشد ہی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارا مرشد ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کا طریقہ دیا۔ اس سے بڑا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ حقانی درود شریف۔ سیدنا مولانا نبینا محمد کما صلیت وسلم تبارک رحمۃ اللہ سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا ایک مرید تھا، بہت شراب پیا کرتا تھا۔ اخیر وقت آ گیا، اپنے ماں کے گود میں اپنا سر رکھ کے کہا کہ ماں اب تو میری آخری وقت آ گئی، اور میں نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا۔ میں اگر مر جاتا ہوں تو میرا نماز جنازہ کوئی پڑھنے والا موجود نہیں۔ آپ ہمارے پیر و مرشد کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہہ دیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا آج تو ہمیں ذلیل کر رہا ہے، جب میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاؤں گی تو میں اپنے چہرے کو کیسے اٹھا سکتی ہوں، کیونکہ تو دنیا کے اندر کبھی سجدہ نہیں کیا، تو شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں رہا کرتا تھا۔ کاش اگر تو ایک سجدہ بھی کر لیا ہوتا تو میں اپنے پیر و مرشد کے پاس فخر سے جاتی تمہارے لیے۔ بہرحال اگر تو کہہ رہا ہے تو میں جاتی ہوں۔ ماں پہنچ جاتی ہے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہتی ہے کہ اے ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بچے کا آخری وقت ہے اور اس کی یہ چاہت ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کیسے پڑھا سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کیا کرتا تھا، وہ تو اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ ماں جب اتنا سنتی ہے اس کے آنکھوں میں آنسو بھر آتی ہے، وہ گھر آتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ماں کیا ہوا؟ کہتی ہے بیٹا کاش اگر تو ایک سجدہ بھی کر لیا ہوتا تو آج مجھے ایسا رسوا اور ذلیل نہیں ہونا پڑتا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ادھر سے کوئی ایسا جواب نہیں ملا
جو تمہاری نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ پھر ماں کے گود میں سر رکھتا ہے، کہتا ہے ماں اگر اللہ رب العزت پاک پروردگار اگر آپ کو 1 منٹ کی مہلت دے دے کہ اے شرابی کی ماں میں تجھے 1 منٹ کی مہلت دے دیتا ہوں، تو چاہے تو اپنے بچے کو جنت میں داخل کر دے یا تو جہنم میں داخل کر دے، تو آپ کیا کرو گی؟ ماں کہتی ہے بیٹا اگر مجھے 1 سیکنڈ 1 پل کا بھی اگر اللہ رب العزت ایسا پاور اور طاقت دے دے تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ماں جب آپ ایک ماں ہو کر اپنے بیٹے کو جہنم میں جانا پسند نہیں کرتی تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ میرا رب مجھے کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اے بایزید بستانی میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ کیونکہ اس کا لو جو ہے اللہ سے لگ گیا تھا، وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا تھا اس وقت آخر وقت میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ فرمایا کہ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا جنازہ میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بوڑھی ماں دیکھتی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد آ گئے اور فوراً خوش ہو جاتی ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ان کے ساتھ ان کے کچھ مرید بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت سے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ اے بایزید بستانی اگر تم اس کی نماز جنازہ پڑھا دو تو جو لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے جنتی ہو جائیں گے، اس لیے میں اس جنتی شخص کا نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ خواب کسے نظر آیا؟ بایزید بستانی جو اس کے پیر و مرشد تھے، تو یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان لوگوں کا ہمارے لیے بہت سوچتے ہیں، یہ لوگ ہمارے اور آپ کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں ان کے باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ حقانی درود شریف۔ ہمارے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی بے ادبی ہو گئی ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حقانی درود شریف۔